السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آج جو ٹاپک میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے خواہش ناتمام، دا انکمپلیٹ ڈیزائرز۔ تمنا، آرزو، خواہش بہت بڑی چیز ہے۔ ازل سے ابد تک انسان خواہشوں میں جیتا چلا آیا ہے۔ لاکھوں اربوں قسم کی خواہشات میں انسان کی روئے زمین پر آنے کے بعد سے اب تک اور روز قیامت تک کی سب سے بڑی خواہش خدا کی پہچان ہے۔ اس سب سے بڑی خواہش کو اگر انسان پانا چاہتا ہے تو اس خواہش کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تمام دوسری خواہشات اس خواہش پر قربان کر دی جائیں۔ بات کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ خواہش کیا ہے۔ خواہش، ڈیزائر ایک محرک ہے، ایک موٹیو ہے۔ سوچ خواہش ہے اور خواہش سوچ ہے۔ یہ طلب ہے، ڈیمانڈ ہے۔ یہ یہاں سے وہاں تک جانے کی سوچ ہے۔ یہ کچھ بن جانے کا خیال ہے۔ Desire is to become that which is not here۔ یہ وہاں جانے کی سوچ ہے جو اس وقت یہاں نہیں ہے۔ خواہش زندگی کو حرکت دیتی ہے، موو کرتی ہے۔ اگر خواہش نہ ہو تو ذہن مردہ ہے، ڈیڈ ہے۔ اگر آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تو آپ کی کیا سوچ ہے؟ If you don't want a thing, what you will think۔ اس میں بہت بڑا راز چھپا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں خواہش ہر سانس کے ساتھ موجود ہے۔ خواہش اپنی اصل میں وسعت کا نام ہے، پھیلاؤ کا اور آگے بڑھنے کا نام ہے۔ یہ ایکسپینشن ہے۔ ہر انسان آگے بڑھ رہا ہے، ایکسپینڈ کر رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ جیسے کائنات یہ کشاں بڑھ رہی ہے اور پھر ایک دن پھٹ جائیں گی، اسی طرح انسان بھی آگے بڑھتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے ساری زندگی، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ سورۃ کاثر آیت 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کثرت کی آرزو نے تم کو آ لیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ ہم اس کثرت کو سمجھنے میں اکثر مار کھا جاتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ناسودہ، نامکمل، سلگتی اور دہتی ہوئی خواہش ہر وقت موجود رہتی ہے۔ یہ نامکمل خواہش انسان کو بھگا رہی ہے۔ عظیم اکثریت بلکہ ہم سب آج یہاں ہیں، وہاں مطمئن نہیں ہیں۔ ہم مزید آگے جانا چاہتے ہیں۔ اس ناتمام خواہش کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایسی ہوتی ہے جیسے اسکول کے زمانے میں لگتا ہے کہ کالج پہنچ جائیں گے تو پھر بات بن جائے گی، یہی تمنا ہے۔ پھر اس کو پورا کرنے کے لیے ہم محنت، مشقت اور انتظار سے گزرتے ہیں۔ جس دن کالج پہنچ جاتے ہیں اس دن شعور سطحی طور پر خوش دکھائی دیتا ہے، مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نفس کو احساس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، خواہش تو پوری ہو گئی ہے، مگر نہ جانے کیا بات ہے، یہ اچھا تو ہے مگر ویسا نہیں ہے جیسا لگتا تھا کہ ہوگا۔ نفس کی فطرت ہے کہ جس شے کو پا لیتا ہے، جسے دیکھ لیتا ہے، اس کی اہمیت اس کے نزدیک انتہائی تیزی سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ریجیکشن کا پروسیس بہت تیزی سے انسان کو پکڑ لیتا ہے۔ خاص کب عام ہو جاتا ہے، خبر ہی نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور ناتمام خواہش کا دیا آنکھوں کے آگے لہراتا ہے، اور یوں یہ لامتناہی سلسلہ ہمیں کارزار حیات میں گھسیٹتا ہوا لے نکلتا ہے۔ ہر خواہش پوری ہو جانے کے بعد اگلی خواہش کو جنم دے کر خود پیچھے بڑھ جاتی ہے۔ یہاں اگر آبزرو کیا جائے تو خواہش کی 2 پرتیں ہوتی ہیں، ایک فنا ہے، ہلاکت ہے، مورالٹی ہے، دوسری تاثر ہے، ایکسپریشن۔ نفس چونکہ جبلی طور پر موت سے روشناس ہے، جانتا ہے کہ وہ مر جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا، مورٹل ہے، لیکن چونکہ اللہ سے بیزار ہے، خائف ہے، اس لیے ہلاکت کے دباؤ سے نکلنے کے لیے، موت کے خوف سے فرار حاصل کرنے کے لیے ایک عجیب داؤ کھیلتا ہے جو اہل علم کے سوا کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ میری اس بات پہ غور کیجیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ خواہش کو بقا کا دھوکہ تخلیق کرنے کے لیے استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے۔ میں کالج پہنچ جاؤں تو زندگی کافی حد تک سلجھا سکتا ہوں۔ حال میں بیٹھ کر نفس ایک عارضی مدت تخلیق کر رہا ہے، خود کو یقین دلا رہا ہے کہ کالج میں داخلے تک میرے پاس وقت ہے، میں نہیں مروں گا۔ خود ساختہ مہلت لے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ایلیوژن میں جی رہا ہے۔ کسی کا مر جانا ہمارے لیے ایک سچ، ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت ہی خلوص سے انسان کسی کی موت پر پڑتا ہے۔ اسے مر جانا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ موت برحق ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس پر میرا ایمان ہے۔ اب آپ نفس کی سوچ پہ دیکھیے، کیا سوچتا ہے یہ؟ لیکن میرا مر جانا، میری موت میری نظر میں ایک خیال ہے، میرے نزدیک ایک ایسا آئیڈیا ہے جو سچ تو ہوگا، لیکن چونکہ وہ آئیڈیا ہے اس لیے ضروری نہیں کہ ابھی سچ ہو جائے۔
دوسرے کی موت حقیقت ہے، اپنی آئیڈیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے اس نفس عیار کی۔ اپنی اور اپنے ارد گرد موجود زندگیوں کا جائزہ لیں، آپ کو یہ طلسم ہر ایک پر چھایا ہوا نظر آئے گا۔ کاروبار سیٹ ہو جائے تو حج کرنا ہے، حج تک ہلاک نہ ہو جانے کا یقین دلایا جا رہا ہے خود کو، حج کے بعد بچوں کی شادیوں تک جینا ہے، پھر اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے تک جینا ہے، اور جب سب ہو چکا ہو تو پھر مسجد کا راستہ پکڑ کر اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے جینا ہے، کوئی مرنے کو تیار نہیں۔ ایک فانی، ایک ہلاک ہو جانے والا، ہر دم خود کو عارضی طور پر ہی صحیح لیکن کچھ دیر کے لیے ابدی کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ وہ خالق کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہ کہنا کہ کل یہ کام کر دوں گا، مگر انشاءاللہ۔ سورہ کہف آیت 23-24۔ اور کسی چیز کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل اسے کر ہی دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کر لے جب بھول جائے اور کہہ دو امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر راستہ دکھائے۔ اور ہم نے اسے رسم بنا لیا۔ کبھی دیانتداری سے غور کیا ہے کہ اصل میں ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کہنے سے آپ کی مراد کیا واقعہ وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ کیا ہم اس بات کو مان چکے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی بھی وقت مر سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ انسان کبھی تیار نہیں ہوتا، ہاں، مگر وہ جس کو اللہ جان کے بخیل سے نجات دے، وہ خواہش کا طلسم توڑ سکتا ہے۔ خواہش کی دوسری پرت تاثر، ایکسپریشن ہے۔ نفس کی مصیبت یہ ہے کہ اسے کبھی خواہش کی مناسبت سے اس کا تاثر نہیں ملتا۔ ہر خواہش جب پوری ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ادھوری ہے۔ چھوٹی کار تک پہنچنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اصل خواہش تو بڑی کار کی ہے۔ یہ لامتناہی چکر ساری زندگی انسان کو ایک ایسا گدھا بنا کر رکھ چھوڑتا ہے جس پر بیٹھنے والے نے ایک چھڑی کے سرے پر سبز گھاس کا گٹھا باندھ کر اسے گھوڑے کے منہ کے پاس اس کی رسائی سے ذرا دور تھام کر رکھا ہوا ہے۔ بھوکا گدھا اس گھاس میں منہ مارنے کے چکر میں چلتا جاتا ہے، مگر وہ کبھی اس گھاس تک نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ گھاس پر سوار آدمی کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ جاتی ہے۔ اگر نفس اللہ کی مہربانی سے علم حاصل کر لے تو اس میں خدا کو پانے کی خواہش بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ خواہش سب سے بڑی ہے، اس سے بڑی اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ جب نفس اس خواہش کو پورا کرنے کی دھن میں لگتا ہے تو اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ اللہ لامحدود ہے، اسے کبھی کوئی مکمل نہیں پا سکتا۔ اللہ ساکت نہیں ہے۔ سامنے کی بات ہے، اللہ کو فارمولے میتھڈ سے نہیں پا سکتے، وہ کہیں رکھا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اس کو پانے کے لیے جب خواہش تڑپ کا روپ اختیار کرتی ہے، بجلی کی طرح لپک کر آنے والا ایک ایسا احساس جس کی روشنی میں نفس دیکھتا ہے کہ اللہ لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے، اس لمحے نفس کی خواہش کو پہلی بار اس کا تاثر مل جاتا ہے۔ ایک لامحدود دوسرے لامحدود سے مل جاتا ہے۔ یہ وہ مقام عرفات ہے جہاں خواہش قرار پاتی ہے۔ اب وہ کبھی ناسودہ ہو کر واپس نہیں پلٹے گی، کبھی مایوس نا امید نہ ہوگی کہ اسے اس کا ماخذ اوریجن مل گیا ہے۔ خواہش یہی چاہتی ہے، خواہش کو پیدا کرنے والے کی یہی منشا ہے، یہی اس کا منصوبہ ہے، پلان ہے۔ جو اس کو سمجھ گیا اسے حکم تکاثر سمجھ آ گئی۔ یہ قرآن کی صرف ایک آیت کے علم کا حال ہے، پورا قرآن خدا ہی جانے کیا ہے۔ اپنی بے قرار خواہش کو راستہ دکھاؤ، یہ بھٹک رہی ہے، یہ ذات کے سومناتوں میں ماتم کنا ہے، اسے اس کا کعبہ دکھاؤ۔ اپنی خواہش کو جانے کا راستہ دو، اسے جانا ہے اس کے پاس جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ نئے ٹاپک، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اب تک ساتھ رہنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔